بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت کیا ہے؟ کیا عبادت صرف نماز روزہ ہے؟ کیا عبادت کا تعلق صرف مسجد کے ساتھ ہے؟ اللہ رب العزت سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ہم نے عبادت کا مفہوم محدود سمجھ لیا، جس کے باعث بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عبادت کیا ہے، عبادت کی صحیح تعریف کیا ہے۔ عبادت قرآن مجید کی اصطلاحوں میں بہت اہم اور نازک اصطلاح ہے۔ اس کی بہت سی اقسام ہیں، جانی، مالی، بدنی، وقتی وغیرہ، مگر بنیادی طور پر ہم اسے دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ جس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہو، کسی بندے سے نہ ہو، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ، کہ بندہ ان کاموں سے صرف اللہ کریم کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے، بندے کی رضا کا اس میں عمل دخل نہیں ہوتا۔ عبادت کی دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق بندے سے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی، یعنی جن بندوں کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کی اطاعت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جیسے والدین کی فرمانبرداری، استاذ کی خوشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا۔ الغرض کوئی بھی جائز کام ہو، اگر اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کر لی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جاتا ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ حتیٰ کہ جو اپنے بیوی بچوں کو کما کر اس لیے کھلائے کہ یہ سنت رسول ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، تو یہ کمانا بھی عبادت ہے۔ اور جو اللہ کا رزق اس لیے کھائے کہ اللہ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، فرائض و واجبات ادا کرنے کا ذریعہ ہے، تو یہ کھانا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے مجاہد فی سبیل اللہ، غازی کا کھانا، پینا، سونا، جاگنا عبادت ہے، بلکہ ان کے گھوڑوں کی رفتار بھی عبادت ہے۔ لہٰذا ماں باپ کو راضی کرنا، ان کی اطاعت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، یہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہر عضو کی الگ عبادت ہے۔ آنکھ کی عبادت یہ ہے کہ اس سے کعبہ معظمہ، گنبد خضرا، مساجد اور والدین کے چہرے کی زیارت کی جائے۔ ہاتھ پاؤں کی عبادت یہ ہے کہ ان سے ضرورت مندوں کی مدد کی جائے۔ زبان کی عبادت یہ ہے کہ اس سے اچھا کلام کیا جائے۔ دماغ کی عبادت یہ ہے کہ اس سے مظاہر قدرت اور مناظر فطرت میں غور و فکر کیا جائے۔ دل کی عبادت یہ ہے کہ اسے پاک صاف رکھا جائے۔ قصہ مختصر یہ کہ اپنے تمام ظاہری اور باطنی اعضاء کو اللہ رب العزت کی رضا کے تابع کرنے کا نام عبادت ہے۔